ایسی روشنی لفظ امی کی پھیلا دو کہ لفظ امی کے غلط معنی بتانے والے خود منہ چھپاتے پھریں. امی جس معنی میں پیغمبر کا لقب ہے، امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں. امی کے معنی ہے کہ یہ وہ معلم ہے جس کا نصاب ام الکتاب ہے. یہ نہیں ہے کہ حضور لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. لکھ نہ سکنا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے. قرآن مجید کی آیت میں بھی بس یہ ہے کہ اے حبیب، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ آپ لکھتے تھے نہ آپ پڑھتے تھے. یعنی لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. توجہ ہے؟ ورنہ ساری بات خود خدا پر آئے گی کہ وہ ان کو معلم بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. کیسا خدا ہے کہ جو ایسے کو معلم کتاب و حکمت بنا رہا ہے؟ معلم کتاب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اگر لکھنا نہ جانتے، پڑھنا نہ جانتے تو آیت یہیں ختم ہو جاتی کہ یتلو، یعنی آیت آتی ہے اور یہ سنا دیتے ہیں. لیکن آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یعنی لکھتا بھی ہے، لکھ سکتا بھی ہے، پڑھ سکتا بھی ہے، لکھانا سکھا بھی سکتا ہے، پڑھنا سکھا بھی سکتا ہے. اس کی شان یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھ کے لکھے. جو وہ پیغمبر جو دل میں سوچتا ہو اسے لوح محفوظ پر قلم الہی لکھتا ہو تو پھر اسے قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک بات اور عرض کروں، درایت. بہت سی جگہوں پہ روایت ہوتی نہیں، درایت ہوتی ہے. درایت کیا ہے؟ اس کائنات میں کوئی شقی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے رسول کے علاوہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کیا ہو. بے شک بے شک بے شک. مولا علی نے کسی سے کچھ بھی سیکھا ہو یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ملے گا کہ علی لکھتے بھی تھے، علی پڑھتے بھی تھے. تو علی کو لکھنا کس نے سکھایا اگر رسول کو لکھنا نہیں آیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واضح ہے. کوئی ایسا باپ تصور کیجئے کہ جو اپنے بیٹے کو کہیں جانے ہی نہ دیتا ہو، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہو، کسی کا شاگرد نہ بنائے، خود ہی سکھائے پڑھائے، ہر چیز خود سکھائے. خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اگر میری تعلیم و تربیت ہوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کے آغوش میں، بس اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا. معصوم ہی معصوم کو پروان چڑھاتا ہے، کوئی غیر معصوم کسی معصوم کو پروان نہیں چڑھا سکتا. علی وہ معصوم ہے جو اس کائنات کے سب سے بڑے معصوم مصطفیٰ کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. اور مولا امیر المومنین لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. تو حضور کے علاوہ کس نے سکھایا؟ یہ دیکھو، یہ سب باتیں جو ہیں سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں درایت تک پہنچانے کے لیے، ورنہ ان کے رتبے تو اتنے بلند ہیں کہ یہ لکھنا اور پڑھنا اور سکھانا اور سیکھنا یہ الفاظ ان کے لیے زیب نہیں دیتے. جو ظرف علم الہی ہوں، جو خزینہ دار علم مشیت ہوں، جنہوں نے مشیت حق پر زندگی بسر کرنا اپنا شعار بنایا ہو. یاد ہے نا اس فقیر کا جملہ؟ حضرات محمد و آل محمد میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے، ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، انہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا.